یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں. تکبر دیکھیں, اس شخص کی ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں کہ ایک طرف عدالت کو کہتا ہے پیش نہیں ہوں گا, دوسری طرف صدر پاکستان سے, جس نے صدر پاکستان کے دفتر کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے, اس کو کہتا ہے کہ آئین شکنی کرو. کبھی پارلیمنٹ توڑواتا ہے آئین شکنی کروا کے, جو آج کہتا ہے امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. اس وقت صدر سے کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے اس لیے پارلیمنٹ توڑ دو, صدر نے پارلیمنٹ توڑ دی, جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اسی صدر سے اب آئین شکنی کرا رہا ہے. صدر پاکستان کا دفتر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر بنا ہوا ہے. صدر پاکستان عمران خان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ صدر پاکستان چیف الیکشن کمیشن. ان کو پتہ ہے غصہ کس بات کی ہے؟ غصہ اس بات پہ ہے کہ اسی دن انہوں نے پورا پلان کیا تھا, ججوں کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ, پورے اداروں کے ساتھ مل کر نا, انہوں نے جو سازش رچائی تھی نا وہ عوام نے ناکام کر دیا. ان کو پوری یقین دہانی کرائی گئی تھی عدالتوں کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے, سب سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عمران خان آج گرفتار ہوں گے. اور ایف آئی اے نے بھی فیصلہ کر لیا کیونکہ انہوں نے عدالت سے سیکیورٹی مانگی, عدالت نے انہوں رسپانسبلٹی دی کہ ہاں ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے, آپ آ جائیں. حالانکہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا. ابھی شہباز شریف اس کے اوپر فرد جرم عائد جس دن ہونی تھی, یہ جا کے وزیر اعظم بن گیا, اور اس کی کمر میں پتہ نہیں کب سے درد ہے. ابھی تو درد ختم ہو گیا ہے, وزیر اعظم جو بن گیا ہے تو ابھی درد ختم ہو گیا. اس سے پہلے روز اس کے کمر میں درد تھا, اور یہ پتہ نہیں 1100 ارب میں یہ سب مطلوب ہے. یہ تو کبھی عدالت نہیں جاتے رہے, ان کو لندن میں بیل ملتے رہے. اور عمران خان کو دیکھو, عدالت کی ضد دیکھو, انہوں نے کتنا ضد پکڑ لیا. کہتے ہیں عدالت کو عمران خان کو اسٹیچر میں لاؤ لیکن لے کر آؤ. اینی وے جو بھی ہے, یہ سارے مل کر نا یہ اس دن ناکام ہو گئے. اسی لیے اس کو غصہ ہے. دیکھو یہ جو پریس کانفرنس کر رہی تھی نا, اس کو غصہ اس بات کی کہ پوری یقین دہانی ان کو کرائی گئی کہ آج عمران خان پکڑے جائیں گے, لیکن عوام نے اس سازش کو ناکام بنا دیا. عوام عمران خان کے ساتھ نکلے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا, انہوں نے دکھا دیا, شو کیا کہ بھائی جو عمران خان کہے گا نا, عمران خان جس کے اوپر ریڈ لائن کھینچے گا نا کہ یہ ہے ریڈ لائن, یعنی عمران خان جو کہے گا نا وہی ہوگا اس ملک میں. کیونکہ صرف اور صرف سرٹیفکیٹ جو عوام نے دیا ہے نا محب وطن پاکستانی کو, وہ عمران خان کو دیا ہے. اور عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کس کو ڈکلیئر کرے کہ یہ محب وطن ہے اور یہ نہیں ہے. آج کل عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے عمران خان نے ایکسپوز کر دیا کہ کون محب وطن ہے کون نہیں, اور قوم کو شعور دیا. تو اس لیے قوم آج عمران خان کے ساتھ کڑی ہے, اور عمران خان کے ساتھ وہ عدالت آ گئی قوم, اور ان کا سازش انہوں نے ناکام بنا دیا. تو اس لیے ان کو غصہ ہے. اب دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس ہے نا, آپ جا کے یوٹیوب چینل کے اوپر یا ان کی پی ٹی وی جو آفیشیل ہے, یہ جا کے ان کے اوپر ریٹنگ دیکھ لیں. 58 لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, 58. اور جو عمران خان عدالت میں پیش ہو رہا ہے ان کو 1.5 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں یار. لگ بھگ جو آپ سوشل میں, کیونکہ یہ جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے ساروں کے اوپر انہوں نے پابندی لگوا دیا ہے. جن چینلوں کے اوپر پابندیاں نہیں ہے نا, جو ان کے ہاتھ سے باہر ہے, وہ دکھاتے ہیں, لیکن وہ بھی محدود طریقے سے, کیونکہ وہ بھی ڈر جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ پھر نیپرا کو کہہ دیتے ہیں وہ بند کر دیتا ہے. تو ان کو غصہ اس بات کی ہے کہ ایک تو عمران خان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہاں عمران خان پکڑے جائیں گے ہر ادارے کی طرف سے, حتی عدالتیں بھی ان میں ملوث ہے, جو کہ صاف نظر آ رہا ہے قوم کو. اب قوم کو شعور ملا ہے تو قوم نکل جاتی ہے. اب اندازہ لگا لو کہ آج انہوں نے یہ جو اعلان کیا کہ کفایت شعاری سے کام لیں گے. ابھی بھائی آپ لوگ اس سسٹم کے اوپر بوجھ ہے, پی ٹی وی کو اوپر آپ لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں صرف اپنے بیانیہ بنانے کے لیے, تو لوگ ان کے چہرے ہی نہیں دیکھتے, آپ کے چہرے ہی نہیں دیکھتے, لوگ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے. 58 نیوز آتے ہیں آپ کے آفیشیل چینل پہ, جس کے اوپر آپ کروڑوں روپے اس کا خرچہ ہے, کروڑوں روپے آپ لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں. آپ نے پی ٹی وی کا بیڑا غرق کر دیا. ابھی آپ اعلان کرتے ہیں کہ کفایت شعاری. ابھی بھائی ہمیں کفایت شعاری آپ کی نہیں چاہیے, آپ اس سسٹم پہ بوجھ, آپ چلے جائے. آپ کے وزراء ٹی وی کے اوپر آ کر بھائی لوگوں کو کروڑوں روپے دے تاکہ وہ اس کو بلائے, کروڑوں تنخواہ, اور اس کو بلائے. اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر ریٹنگ ہی نہیں آتی, تو کروڑوں روپے کس چیز کے لیے بھائی؟ پی ٹی وی تو کماتا ہی نہیں ہے, تو پھر کروڑوں روپے آپ تنخواہ کس چیز کی دیتے ہیں؟ اور وہ جو تنخواہیں لیتے ہیں نا, وہ ان کے غلام بنے بیٹھے ہوئی ہے.
ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی بھی ریٹنگ خراب ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے تو یہی رہنا ہے نا، تو ان کو بتائے کہ بھائی آپ لوگ نہیں، ہمیں کرنے دے، کسی اور پارٹی کے بھی بندے کو لے کر آئے۔ یہ 3.5 سال پہلے عمران خان کے وجہ لاکھوں کروڑوں ویوز آتے تھے، آپ دیکھ لیں پی ٹی وی کس طرح اوپر گیا تھا، لوگ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے جو پچھلے حکومت کے لوگ تھے نا، ان کی شکلیں لوگوں کو پسند تھے، وہ کرپٹ نہیں تھے، لوگوں کو شعور جو آ گیا ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کفایت شعاری، جب خزانے میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے سارے لوگوں کو فنڈز دے دیا، ابھی ان کو کیا تنخواہ چاہیے؟ مراعات ختم کرو، ان سے گاڑیاں لے لو، ان سے سیکیورٹیاں لے لو۔ یہ جب الیکشن لڑتے ہیں نا، اسی ٹائم ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب یہ جیت جاتے ہیں، اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا قامت آ جاتی ہے، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو ان سے سیکیورٹیاں لے لو، ان سے وزارتیں لے لو۔ 85 وزیروں کا کابینہ کس دنیا میں ہے، کس ملک میں ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ملک آپ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ دوسری بات، پیسہ نہیں ہے، آپ لوگ کھا چکے ہیں، آپ لوگوں نے فنڈز ابھی دے دیا جو کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ 49 کروڑ کرپشن کا آپ لوگوں نے نیب میں ترامیم کیا کہ 49 کروڑ کرپشن ہی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی کفایت شعاری؟ آپ لوگوں نے آپ تو کھا چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ 22 ارب ڈالر اس قوم کے آپ کہاں لے کر گئے؟ انڈسٹریز کیوں بند پڑے؟ کیونکہ آپ لوگ کھا چکے ہیں، تو کفایت شعاری کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سسٹم پر بوجھ ہے، آپ چلے جائے۔ اور یہ جو پٹواری ہے نا، ان کو ایک بار پھر میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا خوف کرو، خدا کے واسطے، یا 3 دن کے لیے یہ کوتا بریانی کی جان چھوڑ دو، تاکہ آپ کو کوئی چیز سمجھ آ جائے۔